السلام علیکم ناظرین، خندش اردو نیوز کے پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم۔ آئیے جانتے ہیں دیش اور دنیا کی اہم خبریں۔ مہاراشٹر سرکار نے گزشتہ روز مرکزی سرکار کی جانب سے 27 اکتوبر کو جاری کردہ ان لاک 5 کی طے شدہ گائیڈ لائن کو جوں کا توں رکھ کر مشن بگن اگین اور ان لاک 6 میں بنا کسی تبدیلی کے سابقہ گائیڈ لائن 30 نومبر تک توسیع کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی۔ اس کے مطابق کنٹینمنٹ زون میں سابقہ تمام شرائط جوں کی توں لاگو رہے گی۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کی تقاریب میں 50 سے زائد لوگوں کو مدعو کرنے اور کسی شخص کی موت کی آخری رسومات کی ادائیگی میں 50 سے زائد لوگوں کو ہی شامل ہونے کی اجازت کو برقرار رکھا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی ممبئی سمیت ریاست بھر میں موجود مسجد، مندر، چرچ، گرودوارا وغیرہ عبادت گاہوں کو کھولنے سے متعلق کوئی فیصلہ لیا گیا ہے۔ اگرچہ لگتا ہے کہ ریاست میں کورونا کا اثر کم ہو رہا ہے، لیکن حکومت دیوالی کے بعد ہی ریاست میں اسکول شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس تعلق سے وزیر تعلیم ورشا گائیکواڑ نے میڈیا کو بتایا کہ اسکول شروع کرنے کا فیصلہ طلبہ کی صحت اور حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا جائے گا۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانس کے گرجا گھر میں 3 افراد کا چاقو مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ان مہلوکین میں ایک خاتون بھی شامل ہیں جس کا سر قلم کر دیا گیا۔ مشتبہ حملہ آور گرفتار کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ آور اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ نیس کے میئر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ جب جائے وقوع سے مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کیا گیا تو وہ لگاتار اونچی آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں چرچ کا ایک نگراں بھی شامل ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ علاقے کی جانب سفر کرنے سے گریز کریں۔ اس واقعے کے بعد فرانس کے وزارت داخلہ کی ایک ہنگامی میٹنگ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جائے وقوع کے قریب سے ہی ایک شخص کو 10 منٹ کے اندر حراست میں لے کر ہسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ میئر نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے اس گرجا گھر میں ایک ملازم تھا۔ حملے کے وقت لوگ عمارت کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ اس دوران ایک عینی شاہد نے شہر میں خاص حفاظتی نظام کے تحت خطرے کی گھنٹی بجا کر سب کو اطلاع دی۔ جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ پچھلے دنوں فرانس میں جو کچھ ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے اسے کچھ لوگ اظہار رائے کی آزادی سے تعبیر کر رہے ہیں اور اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ایک مہذب معاشرے میں اس طرح کے رویوں کو درست ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی جتنی بھی مذہبی اور مقدس شخصیات ہیں ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مذہبی شخصیت کو برا مت کہو۔ پوری دنیا کے مسلمان اس نصیحت پر عمل پیرا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان نے اس کے مذہب کی کسی مذہبی شخصیت کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کیا ہو یا اس کا مذاق اڑایا ہو۔ انہوں نے فرانس کے صدر کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی عمومی اشاعت اور اس ناپاک حرکت کی حمایت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ مزید برآں ایسے لوگوں کی حمایت کرنا جو آزاد رائے کی بنیاد پر کروڑوں لوگوں کو ہی نہیں بلکہ اربوں لوگوں کی ناقابل تحمل تکلیف کا سبب بنے، جو کہ نہایت دل آزاری کا سبب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کی دہشت گردی ہے، کیونکہ ایسے گستاخ لوگوں کی دل آزاری سے شدت پسندانہ رد عمل کو بڑھاوا ملتا ہے اور دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایران نے فرانس کو سخت وارننگ دے کر کہا ہے کہ گستاخانہ خاکوں کا دفاع تشدد اور خون ریزی کو ہوا دے سکتا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اور توہین آمیز خاکوں کا دفاع کرنا تشدد اور خون ریزی کو ہوا دے سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بدھ کے روز ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایرانی صدر نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی کامیابی نہیں بلکہ یہ غیر اخلاقی اور تشدد کو ہوا دینے والا طرز عمل ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جمہوریت اور تہذیب کے دعوے دار ہیں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ خون خرابے اور تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔
वहीं तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि गुस्ताखाना खाकों से मुतालिक हमारा जवाब वही है जो अहले मदीना ने दिया था। तलाउल बद्र अलैना तरके के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि मक्का मदीना एशिया अफ्रीका यूरोप समेत पूरी दुनिया और तमाम जहानों और ज़मानों को शर्फ बख्शने वाले अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लोग के सामने पूरे सदक़ व इखलास के साथ खड़े होना हमारे लिए इज़्ज़त व शर्फ का मसला है। तुर्की के सदर ने मज़ीद कहा कि हमारा जवाब आज भी वही है जो अहले मदीना ने दिया था। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने फ़्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात की पुरज़ोर मजम्मत में कहा कि दुनिया अब मुसलमानों की दिल आज़ारी करना बंद कर दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर तकरीब से ख़िताब करते हुए मिस्री सदर ने फ़्रांस में जारी इस्लाम मुखालिफ मुहिम की मजम्मत की और कहा कि आज़ादी राय के नाम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किसी तरह कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी नबी या पैगंबर की शान में गुस्ताखी मजहबी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब्दुल फतेह अल सीसी ने यह भी कहा कि अरबों लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना इंतहा पसंदी है। ऐसी इजहार राय की आज़ादी को लाजमी रोकना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी इजहार राय की आज़ादी किसी तौर पर कबूल नहीं जो 1.5 अरब लोगों की दिल आज़ारी का सबब बने। ख्याल रहे कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ अरब दुनिया में भी खूब एहतजाज किया जा रहा है और फ़्रांसीसी मसनूआत का प्रोडक्ट का बायकाट किया जा रहा है।